الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا فرض ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے حکومت پاکستان پی ڈی ایم کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے اس بڑے سنگین کانسٹیٹیوشنل وائلیشن میں حصہ لیا، اور آج اس کی کوئی بات بھی نہیں کرتا. اور خاص طور پر میں پی ٹی آئی کے یہاں پتہ نہیں رہنما کوئی آئے ہوئے یا نہیں آئے ہوئے، بٹ ان کا کیس تو وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کا تو جواب دیں کہ آپ نے الیکشن نہیں کرایا. آپ اس کا تو جواب دیں اپریل 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو 125 نشستوں سے پی ٹی آئی نے ریزائن کیا. وہ ایک الگ بحث ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بٹ انہوں نے ریزائن کیا. اور الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ ان سیٹوں پر بائی الیکشنز کروائیں. 16 مہینے رہتے تھے پارلیمنٹ میں. ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے. پارلیمنٹ از دا ریپرزینٹیٹو باڈی آف دا پیپل آف پاکستان. آپ نے ٹوٹل 125 میں سے 10 الیکشن کروائے 16 مہینے میں. اسمبلی کو خالی رکھا 125 نشستوں سے، کیونکہ 125 میں سے 10 میں جہاں کروایا تھا وہاں عمران خان سب میں کھڑے ہو کے جیت گئے، سوائے ایک ملتان کے جہاں میرا خیال ہے شاہ محمود کی بیٹی لڑی تھی وہ ہار گئی تھی، بٹ باقی ساری پی ٹی آئی نے جیتی تھی. اب عمران خان لڑ رہے تھے تو اس کو بھی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا. تو you went 1.5 years 16 months without filling up the وہ اتنی سنگین کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور سنگین وائلیشن کی. اگست 2023 میں اسمبلی 5 سال کی مدت پوری کر رہی تھی. آپ نے وہ 5 سال کی مدت جب پوری کر رہی تھی تو آپ کو پتا تھا کہ آپ نے الیکشن کرانا ہوگا 60 دن میں. تو آپ نے اسے 3 دن پہلے، جو کہ پرنسپل کے حوالے سے بالکل غلط ہے، کہ 3 دن پہلے آپ نے اسمبلی برخاست کر دی. چلیں آپ 90 دن میں کرا دیتے، آپ نے 90 دن میں بھی نہیں کرایا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ایم ایل این یہ سمجھی تھی اور یہ طے ہو چکا تھا کہ جی ان کی پوزیشن بڑی ویک ہے. نواز شریف صاحب اس وقت نہیں آ سکتے تھے واپس جب تک عمر بندیال ریٹائر نہ ہوتے، تو وہ انہوں نے بعد میں آنا تھا اور ان کے پاس ٹائم ہوتا کیمپین کرنے کا. اینڈ پی ایم ایل این obviously was dependent کہ جی جب تک نواز شریف نہیں آئیں گے اور وہ بیانیہ نہیں پیش کریں گے، جب وہ کیمپین نہیں کریں گے تو پی ایم ایل این تو الیکشن کو گھسیٹ کے 6 مہینے بعد کرایا. اس از سیریس گریو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن. آپ کی مرضی ہے آپ کروائیں نہ کروائیں، آپ کی مرضی ہے آپ 3 مہینے کے بعد کرائیں ایز پر کانسٹیٹیوشن نہ کروائیں، یہ آپ کی مرضی ہے. اور اس کا بہانہ کیا کیا پھر ایک اور غلط بیانیہ کہ جی سینسس جو تھا 2023 کا وہ اپروو ہوا اگست کے پہلے ہفتے میں. سینسس کمپلیٹ ہوا مئی 2023 میں. میٹنگ جان کے نہیں کروائی، اور جب 2023 اگست کے بگننگ میں کروائی تو الیکشن کمیشن نے obviously کہا کہ اب ہم نے ہلکا بندیاں کرنی، ہمیں ٹائم چاہیے. سو ہر چیز کا آپ نے ایک وہ بنایا اور ایک پوری نیشن کو وہاں لے کے. اس سب کے باوجود 2024 فروری میں الیکشن کیا. اس میں جو ظلم زیادتی ہوئی وہ بہت زیادہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلہ لے لیا، سمبل لے لیا، ہر قسم کی مشکل پیدا کی گئی تاکہ پی ٹی آئی نہ جیتے. یہ حقائق ہیں، اس سے پی ٹی آئی میں ہونا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہسٹری اسی طرح سے جج کرے گی کہ آپ نے دنیا کی تاریخ میں، ایک تو پاکستان کی تاریخ میں سن 85 میں پارٹی لیس الیکشن ہوا تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ سب کے لیے تو پارٹی بیسڈ الیکشن اور ایک پارٹی کے لیے پارٹی لیس الیکشن. مطلب آپ فیئرنس آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی لڑے گی بغیر پارٹی سمبل کے اور باقی سب لڑیں گے پارٹی کے بیسس پر. اور پھر وہ جو سینیٹ کا الیکشن ہوا تھا 2018 میں، اس وقت بھی تو ثاقب نثار نے، بھائی اگر ثاقب نثار نے زیادتی کی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہاں اتنے بڑے پیمانے پر، وہ سینیٹ الیکشن تھا، یہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی الیکشن تھے. یہاں آپ کے آئین کا جو بنیادی نقطہ پاکستان will be governed by the true representatives of the people of Pakistan. کیا 2024 کی اسمبلی ٹرو ریپرزینٹیٹیوز ہے؟ اگر تو اس کا جواب نام ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ کہنا کہ جی پریگمیٹزم، پریکٹیکل پالیٹکس، بہت سے ہمارے ٹی وی اینکرز وغیرہ بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ رائٹ اور رانگ کی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. ایوب خان بھی حقیقت تھا. آج کون بیٹھ کے اس کے ڈیفینڈ کرتا ہے؟ کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے. آج ضیاء الحق کو کون ڈیفینڈ کرتا ہے؟ کوئی ڈیفینڈ. وہ پچھلی باتیں چھوڑ دیں، جنرل باجوہ کو کون ڈیفینڈ کرتا ہے؟ ایکسٹینشن دی تھی جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز بشمول پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، پی 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 سارے شامل تھے. 330 ممبرز نے اٹھ کے ووٹ دیا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں. اس 330 میں سے
اور میرے پاس اینکرز بھی حضرات ہیں, کوئی ایک کو بلا لیں اس 330 میں سے کہ آج دفاع کریں اپنے ایکشن کا, تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آج نہیں کہیں گے کہ پاکستان کی سیکورٹی سچویشن خراب ہے اس لیے ہم نے ایکسٹینشن دیا, جو اس وقت کہتے تھے. آج وہ یہ مانیں گے کہ انہیں ڈر کے اور خوف میں آ کے ووٹ دیا تھا, بیکاز دیٹ واز دا اونلی ریزن. ایک وقت تھا جب مشرف صاحب الیکشن لڑنے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا وردی میں لڑیں گے, اور ہمارے بہت سے پولیٹیشنز جو کہہ رہے تھے ہم 10 دفعہ وردی میں الیکٹ کریں گے. سو یہ جو خوف ہوتا ہے یہ وقت کے ساتھ گزر جاتا ہے, پھر پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا, سب کے لیے فائدہ ہوتا. آج جو بیٹھے ہیں سارے حکمران جماعتوں والے بڑے مزے کر رہے ہیں, ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کے لیے تو پاکستان سب سے حسین کنٹری ہے, سب سے اچھی کنٹری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چینج کو ڈیفائن نہ کریں ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تھرو, جیسے ایوب خان کے وقت نہیں کیا تھا, جیسے ضیاء الحق کے وقت, جیسے یحییٰ خان کے وقت نہیں کیا تھا, اور اس کے بعد مشرف اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, جب آپ چینج کو کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تھرو ڈیفائن نہیں کرتے تو چینج آتا ہے 2 سال کے بعد آئے, 5 سال کے بعد آئے, 10 سال کے بعد آئے, وہ امپلوژن کے ساتھ آتا ہے, اور وہ امپلوژن سارے سسٹم کو اکھاڑ کے لے جاتا ہے. ایوب خان کا سسٹم ہم نے دیکھا, ابھی انہوں نے ریزائن کیا 7 بجے, 7:05 کا ان کا اپنا آئین لائبہ ختم ہو گیا, ایبروگیٹ ہو گیا. سو اگر آپ اس قسم کی چیزیں کریں گے تو یو آر اونلی ویٹنگ فار دا امپلوژن, ویدر اٹ ٹیکس 6 months from now, 2 years from now, 5 سال بعد یا 10 سال بعد امپلوژن ہوگا. اور اس سے صرف جس کو نقصان ہوگا ایک ہی اسٹیک ہولڈر کو, وہ پاکستان کے عوام ہیں, کیونکہ جو 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے 27ویں امینڈمنٹ سے ٹھیک ہوگا, جیسے 18ویں امینڈمنٹ کی تھی, 17ویں امینڈمنٹ مشرف کی لائی گئی تھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, جیسے 8th امینڈمنٹ کو لائی گئی تھی ضیاء الحق کے جو کانسٹیٹیوشنل چینجز تھے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ تو سلسلہ آپ کا کبھی رکے گا ہی نہیں. اور آج جتنی لیڈرشپ بیٹھی ہے ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ جو بھی سسٹم آج چل رہا ہے, یہ جو جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹس کا سسٹم ہے, جس میں آپ نے بڑا سمپل سا کر دیا ہے, جو میں سب نے کرٹیسائز کیا, بٹ اس میں جو سب سے بڑا کرٹیسزم بنتا ہے, پہلے بھی ہمارے ثاقب نثار ہوں, افتخار چودھری ہوں, یا دوسرے چیف جسٹسز یا ججز آئے تھے, انہوں نے بھی کوئی ایسی شائننگ ایگزامپلس نہیں قائم کی تھی. تو جب حکمران جماعتیں یہ گلہ کرتی ہیں کہ جی پہلے والا سسٹم جو تھا وہ تو بالکل ہی خراب تھا, لیکن پہلے والے سسٹم میں آپ نے ایگزیکٹو کو پاور نہیں دی تھی کہ ایگزیکٹو کے سبسروینٹ ہو جائے, کہ جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو بیٹھ کے کرے, اور وہ یہ والی ایگزیکٹو جو خود جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ طے کریے کہ چیف جسٹس کون ہوگا, وہ طے کریے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا جس میں یہ جج لگیں گے, وہ طے کریے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ججز ہیں وہ نہ آ جائیں اور وہ نہ فیصلے کرنے پڑیں. تو پھر تو کسی کے پاس انصاف کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے. جب 8 ججز ہوتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں سے 6 ججز آنریبل بابر ستار ٹائپ اور بھی اچھے ججز, جب وہ اوپن لیٹر لکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنے مرضی کے فیصلے دینے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے, اور دباؤ کا بھی انہوں نے ڈفرنٹ طریقے کار ڈیفائن کیے کہ کیمرے بھی لگائے جاتے ہیں, چیز بھی کیا جاتا ہے, دھمکایا بھی جاتا ہے, ڈرایا بھی جاتا ہے, کالیں بھی آتی ہیں. تو اگر ہائی کورٹ کے ججز کا اس کا کیا ہوا, 1.5 سال تقریباً ہو چکا ہے, ناٹ اے سنگل ایفرٹ, نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اور نہ ہی پاکستان کی ایگزیکٹو کی طرف سے. شہباز شریف صاحب دوسرے دن گئے تھے چیف جسٹس کے پاس, اور اس کے بعد بس بلیک آؤٹ. ان کا ہوا کیا کسی کو نہیں پتا. اس کے بعد وائلیشن آفٹر وائلیشن, 26ویں امینڈمنٹ آ گئی, پی کا لاز آ گئے, 2024 کا الیکشن ہو گیا. اٹ واز اے سائلنٹ ریولوشن, جو یورپ اور سب دنیا میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ریولوشن آتا ہے. ایک تو توڑ پھوڑ, جب توڑ پھوڑ کی تو اس کی سزائیں دے دی, جب سائلنٹلی انہوں نے جا کے ووٹ دیا اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف پاکستان, تو آپ نے اس کے ریزلٹ چینج کر دیے, اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس پر آپ ریئیکشن بھی نہ کریں, اس پر آپ احتجاج بھی نہ کریں, اس پر آپ آواز بھی نہ اٹھائیں. تو آئی تھنک پاکستان ہیز ٹو موو فارورڈ, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کے عوام ہیں. اور پاکستان کے عوام جس مشکلات میں ہیں, وہ جو یہ ایک میٹنگ ہو گئی اور امریکہ کے صدر نے یہ کہہ دیا, یہ تو ہم نے واقعات پاکستان کی تاریخ میں پڑھے, مشرف صاحب کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. ایوب خان کو کینیڈی ایئرپورٹ ریسیو کرنے جاتا تھا, اور پریزیڈنٹ ریگن جو تھے, جنرل ضیاء الحق کو جس طرح سے اوول آفس میں ان کو بلاتے تھے اور ان کی تعریفیں کرتے تھے,
اور جنرل جب مشرف تھے تو ٹونی بلیئر جو برٹش پرائم منسٹر تھے، اور جو پریزیڈنٹ بش، اور تیسرے بڑے اہم لیڈر مشرف صاحب تھے. آج پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ ملائیشیا کے کبھی پرائم منسٹر کو دیکھا ہے کہ جی اوول آفس بلایا گیا؟ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ کو دیکھا ہے؟ سنگاپور کے؟ کسی کو نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم امریکہ کے سینٹوں اور سیٹوں کے ممبر بن جائیں گے تو ہماری تمام مشکلات. اپنی کنٹری کو نہیں فکس کرنا. اور آج اٹھا کے کوئی بھی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھ لیں، خاص طور پر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھ لیں جو ریئل ڈیفائن کرتے ہیں ہیپینس آف اے کنٹری، تعلیم، صحت، صاف پینے کا پانی، پاپولیشن گروتھ، وومن امپاورمنٹ، جوڈیشل فیئرنس، کوئی ہر انڈیکیٹر میں پاکستان ناٹ اونلی ون آف دا ورسٹ ہے، ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے. پچھلے 3 سال میں اس کی جو ریٹنگ ہے وہ پیچھے جا رہی ہے. تو عوام تو وہ کل کوئی ایک ٹی وی پروگرام میں کوئی صاحب تھے حکومتی، وہ کہہ رہے تھے کہ نیچے تک ابھی تک وہ اکنامک جو وہ بینیفٹ ہیں وہ نہیں پہنچے، اکنامک جو اوپر پہنچ چکے. میں کہا نیچے پہنچ چکے، 45% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیے گئے ہیں. جو ایکسٹریم پاورٹی ہے وہ 4.9% سے 16.5% پہنچ چکی ہے. 75% پاکستانی کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا. 40% پاکستانی بچے سٹنٹڈ ہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60% آپ کی مشکل سے لٹریسی ریٹ ہے. ملائیشیا کی دیکھ لیں 96%، انڈونیشیا کی دیکھ لیں کوئی 97%، سنگاپور کی دیکھ لیں، یو اے، کوئی ملک آپ اٹھا کے دیکھ لیں. آج سے 30-40 سال پہلے یہ نہیں تھا. پاکستان آگے تھا. پر کیپٹا میں آپ سب سے پیچھے ہیں، تعلیم میں آپ سب سے پیچھے ہیں، صحت میں آپ سب سے پیچھے ہیں، کلین ڈرنکنگ واٹر میں سب سے پیچھے ہیں، وومن امپاورمنٹ میں سب سے پیچھے ہیں، جینڈر گیپ میں ورسٹ ان دا ورلڈ، ورسٹ ان دا ورلڈ. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں ہمارا بڑا زبردست چل رہا ہے اور فیوچر تو اور بھی زیادہ زبردست ہے. سو آئی تھنک اٹ از انف ریزنس. اچکزئی صاحب سوری تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا ہے، بٹ انف ریزنس فار دی اپوزیشن ٹو ناٹ، میں یہ نہیں کہتا توڑ پھوڑ شروع کر دیں، بٹ ایک جو ڈسمینٹلنگ ہوتی ہے یا عوام تک پہنچنے کے بہت سے فورمز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں ہمارے، جلسے جلوس، ریلیز، جو بھی طریقہ کار ہیں، اخبارات ہیں. سو آپ کا ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ ایک دن میں کہ اگر آپ بلا لیں گے، ایک دن کوئی آ جائے گا اسلام آباد میں پورے پاکستان سے اور آپ حکومت گرا دیں گے، I don't think so it has worked in the past and I don't doubt it will work in the future as well. So اس کے علاوہ جتنے فورمز ہیں اس کو استعمال کریں، عوام کو بتائیں. عوام تو سننے کے لیے تیار ہیں، مشکلات تو وہ فیس کر رہے ہیں. سو تھینک یو ونس اگین چکری صاحب اینڈ مصطفیٰ کھوکر فار انوائٹنگ می، اینڈ بڑا یہاں اچھا لگا سب کو سن کے. اگین تھینک یو سر.